اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لہذا آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، آپ لوگ بہت بیزی ہیں اور بہت مصروف زندگی ہے آپ کی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مصروف زندگی سے 5 منٹ جو ہے وہ میں محمد و آل محمد کے صدقے میں لوں، تاکہ آل محمد کو یہ بندہ اپنا اس حقیر چہرے کو دکھانے کے قابل ہو جائے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماہ سیام ہے اور آج ہم ماہ سیام میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں، اور اللہ کا بہترین لطف و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ماہ سیام میں روزے رکھیں. جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے عمل کو دیکھتے ہوئے، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم پر بے شمار اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے اور ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے کہ جس کے ہم اہل نہیں ہیں، لہذا مسلسل آپ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہم 6 بجے سے 6:15 بجے 15 منٹس جو ہیں وہ اس درس کو رکھیں، تاکہ نوجوان ملت آل محمد کے مکتب سے متمسک ہوتے ہوئے دین اسلام پہ عمل پیرا ہوں. ہمیں پتہ ہو کہ ہم ماہ سیام میں جو روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کی حالت میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر شریعت نے مکروہ قرار دی ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پر حرام قرار دی گئی ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہمارا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. تو بہت ساری اعمال، بہت ساری چیزیں ہم اگر دین اسلام میں مسلمان ہونے کے ناطے نہیں سیکھیں گے تو ہماری شرعی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل 5 منٹ اپنی زندگی کے اللہ کے دین کے لیے صرف کریں. صرف 5 منٹ آپ نکالیں جس میں آپ احکام دین کے حوالے سے جستجو کریں، احکام دین کے حوالے سے آپ اپنے عمل کو صحیح طور پہ ادا کرنے کے ذمہ دار بنیں، اور آپ کو یہ احساس ہو، یہ یقین حاصل ہو کہ ہم نے جو فریضہ ادا کیا ہے وہ عین شریعت محمدی کے مطابق ادا کیا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں اور آپ کی نماز جو ہے وہ لائق تحسین نہ جانی جائے، آپ کی نمازیں لائق شرف قبولیت نہ قرار دی پائیں. وہ چیزیں جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز کو قبولیت سے روک دیتی ہیں وہ کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. مبطلات وضو کیا ہے، وضو کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، واجبات وضو کیا ہے، وضو کے واجبات کیا ہے، شرائط وضو کیا ہے، وضو کے شرائط کیا ہیں. یعنی ایک وضو کے عنوان میں بہت سارے ٹاپک ہیں، بہت سارے عنوان ہیں. ہم نے ہر ایک عنوان کو علم کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرائط وضو کیا ہے، وضو کے شرائط کیا ہے. اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز تو نماز ہے، آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا.
وضو مبتدعات میں ہے، یعنی ابتدائیات عبادت میں شرط ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہو۔ وضو کی شرائط کیا ہے؟ وضو کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے انسان جب وضو کرے تو جو پانی آپ استعمال کر رہے ہوں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے۔ مباح سے مراد کیا ہے؟ یعنی وضو کا پانی غصبی نہ ہو، کسی کا چرایا ہوا نہ ہو، کسی کی ملکیت سے بغیر اجازت پانی حاصل کیا ہوا نہ ہو۔ پھر جس مقام پر وضو کر رہے ہیں وہ مقام وضو بھی پاک ہو۔ وضو کا مقام، وضو کی جگہ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ پھر جس چیز سے وضو کر رہے ہوں وہ چیز بھی آپ کی پاک ہونی چاہیے، سونے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ برتن، وہ آلہ، وہ ظرف جس میں وضو کا پانی ہے وہ سونے کا نہ ہو۔ دوسری، ان چیزوں کو اگر آپ دھیان میں نہیں رکھیں گے تو ہمارے وضو میں نقص ہوگا اور ہم نماز پڑھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر جس کا وضو باطل ہو، جس کا وضو صحیح نہیں ہو، اس کی نماز صحیح ہو جائے؟ تو یہ دین کی کچھ نازک چیزیں جو پیچیدہ چنیدہ آپ آسانی کے ساتھ ایک دفعہ سنیں گے، دو دفعہ سنیں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے، مشکل صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں دین کے لیے ٹائم دینا، دین کے لیے وقت دینا، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ الحمدللہ آج چوتھا ماہ سیام ہے، چوتھے رمضان المبارک کی افطاری کے لیے ہم ابھی آمادہ ہیں، لیکن ہم نے افطاری کے لیے تو آمادہ اپنے آپ کو کیا، کیا ہم نے جس افطاری کو ہم افطار کرنے کے لیے، جس سیام کو ہم مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی کو بھی اس کے لیے آمادہ کیا کہ پروردگار ہمارا یہ جو ناقص عبادت کا سلسلہ ہے، یہ جو ہماری کمزور عبادتیں ہیں، یہ جو ہماری کمزور جو عبادتیں ہیں، پروردگار کیا ہم نے اس کا حق بھی ادا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے یہ ساری جتنے بھی نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آج خوشی ہوتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر آباد کیا۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے گھر کو ویران کر دے، اس کے گھر میں اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل نہ کرے؟ آج ہر شخص پریشان ہے کہ میرے گھر یہ نہیں ہے، میری مشکل یہ ہے، میں پریشان ہوں، میرے کو کھانے کو نہیں مل رہا، میرے کو پہننے کو لباس نہیں مل رہا۔ تو پریشانیاں ہم نے خود نے دعوت دے رکھی ہیں، ہم نے وہ چیزیں ہی نہیں اپنائی کہ جس سے رد بلا ہوتی ہے، جس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، ہم نے وہ چیزیں ہی نہیں اپنائی جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ کے پاس یہاں الماریوں میں ہمارے پاس قرآن مجید بھرے ہوئے ہیں، اتنے ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں کہ اگر آپ میں سے ایک ایک بندہ، ایک ایک شخص آ کے ایک ایک قرآن مجید کی آیت کو پڑھے، اس کو سمجھے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ پوچھیں۔ ماہ سیام میں قرآن مجید کا پڑھنا، ماہ سیام میں مسجد میں آ کے عبادتیں کرنا دیگر ایام سے زیادہ افضل اور فضیلت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کل سے جو بھی آپ لوگوں میں سے درس میں آنا چاہے، آج کیونکہ میں نے درس نہیں دیا، میں نے صرف آپ سے چند باتیں کی ہیں، لہٰذا کل سے آپ کو وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق کئی پیغامات آپ کے سماعت کے نظر کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے تحت بجا لانے کی توفیق پروردگار ہمیں عطا فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآلہ۔